السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ارسلہ۔ پروگرام ناقابل فراموش میں بہت بہت خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ یہ واقعہ جنہوں نے ہم سے شیئر کیا ہے ان کا نام گوہر رشید ہے اور ان کا تعلق کراچی سے ہے، اور یہ واقعہ میں انہی کی زبانی آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ اور یہ بتاتی ہیں کہ یہ واقعہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب کراچی کا جو بفر زون کا علاقہ تھا وہ اس وقت جنگل ہوا کرتا تھا، اور گنتی کے 1 سے 2 ہی مکان وہاں پر موجود تھے۔ میرا تعلق کراچی سے ہے اور میری عمر 72 سال ہے۔ کافی سال پرانا واقعہ آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ میرے شوہر نے مجھے ایک مکان رینٹ پر لے کر دیا جو بہت ہی کم کرایہ کا مکان تھا، اور اس مکان کے اندر بس ایک ہی کمرہ تھا۔ گیٹ سے اندر داخل ہونے کے ساتھ ہی ایک بڑا سا صحن تھا جس میں بہت ہی قدیم زمانے کا پرانا درخت اگا ہوا تھا، اور کافی کھپچیاں بھی لٹکی ہوئی تھیں جو پورے صحن میں پھیلا ہوا تھا۔ صحن اچھا خاصا بڑا تھا۔ بالکل سامنے نظر ڈالو تو ایک کمرہ بنا ہوا تھا، کافی بڑا کمرہ تھا وہ۔ اس مین گیٹ کے بالکل سامنے جو کمرہ تھا اس کمرے کے اندر بھی ایک دروازہ تھا جو باہر کی طرف کھلتا تھا، یعنی کہ ایک پچھلی گلی کھلتی تھی اس کمرے میں، اور وہ گلی کافی تنگ تھی۔ وہ گلی کسی کے استعمال میں نہیں تھی، نہ ہی وہاں پر کوئی آتا جاتا تھا۔ اس گلی میں کافی سناٹا رہتا تھا، کافی جھاڑیاں وغیرہ اگی ہوئی تھی، اسی لیے وہ دروازہ بھی بند کیا گیا تھا۔ اس دروازے میں ہر وقت تالا لگا رہتا تھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے کے دور میں علیحدہ سے کچن، واش روم اور ٹوائلٹ ہوا کرتا تھا، جو آج بھی کافی سارے علاقوں میں موجود ہے۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ دن بدن نئے نئے معاملات پیش آنے لگے۔ ہمارا جو درخت تھا اس کے اوپر میں نے جھولا لگا دیا تھا۔ اکثر اس طرح کے معاملات ہونے لگے کہ بچے کھیل رہے ہوتے یا جھولا جھول رہے ہوتے تو کبھی ان کا ہونٹ پھٹ جاتا، کبھی ان کا سر پھٹ جاتا، کبھی ہونٹ سے خون بہنے لگتا، کبھی کوہنیاں چھل جاتی۔ پہلے تو میں یہ سمجھی کہ بچے آپس میں کھیلتے ہیں تو گر بھی جاتے ہیں، مگر معاملات دن بدن بڑھتے گئے۔ ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ یہ گرمیوں کے دن تھے، اور ہمارا جو کمرہ تھا وہ اس کا دروازہ بھی کھول کے ہی رکھتی تھی کیونکہ وہاں سے کافی ٹھنڈی ہوا آتی تھی، اور درخت جو ہمارا تھا صحن کا، وہ درخت بالکل ہی صحن کے بیچوں بیچ تھا۔ میں اکثر اپنے بچوں کو دن میں سلا دیا کرتی تھی، اور رات کا کھانا میں جلدی بنا لیا کرتی تھی عصر کی نماز کے بعد ہی۔ ہوا کچھ یوں کہ میں کچن میں کھانا بنانے لگی تو بچے میرے سوئے ہوئے تھے۔ ہمارا جو کچن تھا اس کے سیدھے ہاتھ پہ ہی درخت نظر آتا تھا۔ میں کھانا بنا رہی تھی تو میرے کچن کے دروازے کے سامنے سے کوئی گزرا۔ نظر اٹھا کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنا وہم سمجھا، اس کے بعد میں دوبارہ پکانے میں لگ گئی۔ پھر دوبارہ سے کوئی گزرا، پھر میں نے آواز لا کے کہا اپنے بڑے بیٹے کو کہ تم جاگ گئے ہو، جا کر سو اور اپنی نیند پوری کرو، جاؤ چلو جا کر سو۔ مجھے کوئی جواب نہیں ملا۔ میں نے اتنا نوٹ نہیں کیا کہ شاید میرا بڑا بیٹا اٹھا ہوا ہے اور وہ کھیل رہا ہے، یا اکیلا ہے اس لیے کھیل رہا ہے، باقی سارے بچے سوئے ہوئے تھے۔ اس کے بعد وہ دوبارہ سے دروازے کے پاس گزرا تو میں نے اس کو ڈانٹا کہ تم جا کر سو، اب تم کھیل کود کرو گے اور دوسرے بچے بھی شور سے اٹھیں گے، جاؤ جا کر سو جاؤ۔ اس نے مجھے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ میرے سیدھے ہاتھ پہ ہی مجھے اپنے بیٹے کا سایہ نظر آیا جو کھڑا ہوا تھا، تو مسلسل مجھے جو ہے اس کا سایہ نظر آنے لگا۔ میں اٹھ کر گئی، اور جیسے ہی میں غصے سے اٹھی اور اس کو ڈانٹنے کے لیے اس کو کہ وہ کمرے میں جا کر سوئے، تو دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا، پورا صحن خالی تھا۔ ایک دم سے دل میرا عجیب سا ہو گیا، میرے اندر ایک خوف سا آیا، اور میں نے کہا یہ سب کیا تھا۔ میں جلدی سے گئی، کمرے میں گئی اور جا کر میں نے چیک کیا بچوں کو، تو سارے بچے سوئے ہوئے تھے، میرا بڑا بیٹا بھی سویا ہوا تھا۔ اس بات کا ذکر میرے ہسبینڈ جب آئے رات کو، میں نے ان سے ذکر کیا کہ یہ اس طرح کا معاملہ، یہ عصر کے ٹائم جب میں کھانا بنا رہی تھی تو معاملہ پیش آیا۔ انہوں نے کہا تم جو ہے دعائیں پڑھ کر رہا کرو، اور ایسا کچھ نہیں ہے، درخت کا ہی کوئی سایہ وغیرہ ہوگا۔ میں نے ان سے کہا کہ نہیں، میں بالکل صحیح کہہ رہی ہوں اور یہ میرا وہم نہیں تھا۔ اس کے بعد ہمارے معاملات دن بدن بگڑنے لگے، اور میری جو سب سے چھوٹی بیٹی تھی، میری بیٹی جو تھی
چلتی تھی، کرالنگ کرتی تھی. تو اس کا معمول یہ ہو گیا تھا کہ اس نے کھانا پینا بالکل بند کر دیا تھا، نہ ہی وہ دودھ پیتی نہ ہی کچھ کھاتی. اور مغرب ہوتے ہی اس کا یہ عالم تھا کہ وہ مسلسل چھت کو گھورتی رہتی. میرے ہسبینڈ اس کے اوپر دعائیں پڑھ پڑھ کر پھونکتے. ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ ہم یا بیوی رات کو باتیں کر رہے تھے، انہیں نیند نہیں آ رہی تھی. تو اچانک میری بیٹی جاگ گئی اور اس نے تیز تیز رونا شروع کر دیا. میں نے اس کو گود میں لیا اور اس کے بعد جو میں نے دیکھا کہ وہ بار بار صحن کی طرف دیکھ کے روئے جا رہی اور گردن گھما گھما کر دیکھ رہی. ہسبینڈ بھی پریشان ہو گئے. ان کو تھوڑا شک تو ہو گیا تھا کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی معاملات ہیں. میری 2 بیٹیاں اور تھیں، ایک 8 سال کی تھی اور ایک 9 سال کی تھی. ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ وہ دونوں اسٹول رکھ کر انہوں نے کھڑکی کھول لی. یہ وہ کھڑکی تھی جو پچھلی گلی کے دروازے میں کھلتی تھی. جیسا کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ایک دروازہ پچھلی گلی میں بھی کھلتا تھا. وہ گلی کافی تنگ تھی جہاں پر جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں. میں کچن میں کام کر رہی تھی کہ اچانک ان کے چیخنے کی آواز آئی اور میں تیزی سے بھاگی. اور جب میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا اور پوچھا، میں نے ان سے چیخنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ وہ ہمارے پڑوس میں ایک ماسی تھی کافی دور جہاں پر بینگلو بنے ہوئے تھے. اکثر وہ ماسی ٹکرایا جایا کرتی تھی ہمیں آتے جاتے راستے میں. تو وہ اس ماسی کا ذکر کرنے لگی اور کہنے لگی کہ وہ ماسی تھی نا، وہ ماسی ہمیں اشارے سے بلا رہی تھی. اور جب میں نے بچوں کو ڈانٹا اور میں نے کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا تو کافی تنگ گلی تھی. میں نے یہ سوچا کہ یہاں پر ماسی کا کیا کام، اور اگر ماسی تھی بھی تو وہ کہاں گئی. اچھی خاصی لمبی گلی تھی اور کافی جھاڑیاں وغیرہ اگی ہوئی تھیں. وہاں پر کسی کے گزرنے کا یا کھڑے ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا. تو میں نے ان کو بچوں کو سختی سے ڈانٹا کہ آج کے بعد یہ کھڑکی کھلی ہوئی نظر نہ آئے مجھے. اور میں نے پھر وہ کھڑکی بند کی اور اس پہ پردہ ڈال دیا. اس طرح کے معاملات کافی حد تک ہونے لگے اور میں کافی ڈری ڈری سی رہنے لگی. ایک دن کچھ یوں ہوا کہ میرے ہسبینڈ کو نیند نہیں آ رہی تھی اور ہم دونوں باتیں کر رہے تھے. ہمارا جو منہ تھا وہ صحن کے درخت کی طرف ہی تھا. ہمارے کمرے کا جو دروازہ تھا اس کے سامنے جو صحن تھا اس طرف ہمارا منہ تھا. کہ اچانک باتیں کرتے کرتے میرے ہسبینڈ خاموش ہو گئے. جب میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا، آپ بات نہیں کر رہے، میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر جب ہلایا تو وہ خاموشی سے ٹکٹکی باندھ کے اس درخت کی طرف دیکھنے لگے. میں نے گردن اٹھا کر جب دیکھا کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں تو میں نے یہ دیکھا کہ ایک آدمی جو سائیکل کے اوپر بیٹھا ہوا اور اس نے خاکی کلر کی پینٹ پہنی ہوئی، شوز پہنے اور وہ سائیکل پر بیٹھا ہوا. اور میں نے یہ دیکھا کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے. یہ اس کا چہرہ بھی نظر نہیں آ رہا، اس کا دھڑ بھی نظر نہیں آ رہا. میں نے ہسبینڈ سے کہا کہ یہ کون ہے، کون ہے یہ. تو انہوں نے مجھے اشارے سے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور وہ سائیکل کے اوپر بیٹھا ہوا. ہمارے دل ایک دم سے اچھل کے حلق میں آ گئے اور ہم سوچنے لگے کہ یہ کون ہے، یہ کون شخص ہے یہ. اور جیسے ہی وہ اندھیرے میں تھا، ظاہر ہے وہ باہر پیلا بلب چل رہا تھا، جیسا کہ پہلے زمانے میں پیلے بلب ہوا کرتے تھے. صحن میں تھوڑی روشنی تھی اور وہ جو درخت تھا وہ کافی حد تک گھنا تھا. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کافی گھنا درخت تھا جس کی وجہ سے وہ روشنی درخت کے نیچے یا اندر کی طرف نہیں جاتی تھی. تو وہ درخت کے نیچے ہی جو ایک کھپچیوں کے اندر سے ہی ہمیں نظر آ رہا تھا. تو میں نے کہا یہ کون ہے یہ شخص. تو اشارے سے مجھے منع کرنے لگے کہ تم چپ ہو جاؤ. اس کے بعد اس نے آہستہ آہستہ جو سائیکل چلانا شروع کی اور ہلکے ہلکے جو وہ روشنی کی طرف آیا. اور جیسے ہی وہ ہمارے دروازے کی طرف آنے لگا میرے ہسبینڈ اٹھے اور انہوں نے تیزی سے دروازہ بند کر دیا اور وہ سائیکل جو ہے ہمارے دروازے کے پاس سے اس نے گھمائی. میرے اوپر ایک دہشت سی طاری ہونے لگ گئی اور میں خوف سے رونے لگی. میں اس قدر خوفزدہ تھی، میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا دیکھ رہی ہوں. میں ایسی مخلوق کو دیکھ رہی تھی جس کا نہ سر تھا، نہ کندھے، نہ بازو، نہ کمر، نہ پیٹ، صرف نچلا حصہ تھا. اس نے خاکی کلر کی پینٹ پہنی ہوئی تھی، کمر سے لے کے پیر تک کا اس کا جسم تھا ٹوٹل. اور وہ خاکی کلر کی پینٹ اور کالے رنگ کے شوز پہنا ہوا تھا.
وہ فوجی ہی تھا، ایک مخلوق تھی وہ ایک فوجی تھا، اور کافی دیر تک وہ سائیکل گھماتا رہا، گول گھماتا رہا درخت کے کنارے اور ہمارے دروازے کے کنارے۔ وہ کافی لمبا چکر کاٹ کے، اچھا خاصا بڑا صحن تھا، وہ گول گول سائیکل گھمانے لگا اور ہمارے دروازے کے پاس سے گھمانے لگا۔ کافی دیر تک جو ہے سائیکل کی چین چلنے کی آواز آتی رہی۔ ہسبینڈ کہنے لگے تم خاموش ہو جاؤ، تم مت رو، بس دعائیں پڑھو۔ کافی دیر کے بعد جب آواز آنا بند ہو گئی اور میرے ہسبینڈ جب اٹھنے لگے تو میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑے کہ خدا کے لیے نہیں اٹھیں، آپ نہیں جھانکیں۔ وہ کھڑکی کی طرف جانے لگے اور میں نے ان کو اشارے سے منع کیا کہ ہاتھ جوڑ کے کہ پلیز نہیں جائیں اس طرف۔ تو انہوں نے باریک سی جھیری میں سے جب دیکھا اور پھر انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ وہ جا چکا۔ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص کون تھا، یہ کون سی مخلوق ہے ایسی جو ہمیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی، دروازے پر نوک ہونے لگی تو میرے ہسبینڈ اور ہم دونوں ایک دوسرے کو بہت ہی عجیب ہماری حالت ہو گئی تھی، ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور بچوں پہ آیت الکرسی کا ورد کر کے ان کا حصار بنا لیا تھا اور اپنا بھی ہم لوگوں نے حصار بنا لیا تھا۔ کچھ بھی انسان کتنا ہی نماز روزے کا پابند ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک خوف جیسی چیز رکھی ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ دروازہ بجتا رہا لیکن ہم لوگ اپنی جگہ سے نہیں ہلے۔ کافی دیر دروازہ بجنے کے بعد دروازہ بجنا بند ہو گیا۔ اس کے بعد آواز آئی کہ اگر تو نے یہ دروازہ نہیں کھولا میں تیرے بچوں کو کچل دوں گا۔ یہ بات سننی تھی کہ میں اتنی خوف میں آ گئی اور میرے ہسبینڈ اتنے مطمئن ہوئے اتنے مطمئن، میں ان کو حیرت سے دیکھ رہی کیونکہ وہ ویسے ہی میں نے آپ کو بتایا نماز روزہ کے پابند بھی تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھولنے کے لیے گئے، میں نے ان کو کافی منع کیا، انہوں نے کمرے کا دروازہ کھول دیا اور اس کے بعد ہمارے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ جاگ جاگ کے حالت ایسی ہو گئی تھی، ہماری آنکھیں سوجنے لگیں۔ 24 گھنٹے میں سے ہم صرف 2 سے 2.5 گھنٹے دن بھر سوتے اور اپنی نیند پوری کرتے، بچوں کا دھیان رکھتے، اور اکثر رات کو واش روم بھی جانا ہوتا تو ہسبینڈ کہتے تھے کہ تم نہیں جانا بچوں کو لے کے، میں خود جاؤں گا۔ طرح کا معاملہ ہمارے گھر میں جب پیش آنے لگا تو بہت ہی ہمارے ایک وحشت سی آنے لگ جاتی تھی۔ مغرب ہوتے ہی اس گھر میں ایک وحشت سی ٹپکنے لگتی تھی، صحن میں جانے کو دل ہی نہیں چاہتا تھا ہمارا۔ ایک دن میں اور میرے ہسبینڈ جو ہے معمول کے مطابق باتیں کرنے لگے، بچوں کا دھیان رکھنے لگے، اور میں نے دیکھا میرے ہسبینڈ جو ہے وہ درخت کی طرف دیکھ رہے تھے، وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا۔ اچانک بات کرتے کرتے وہ پھر خاموش ہو گئے۔ میں نے جب دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ وہ آ گیا وہ۔ میں نے جب اس کو دیکھا تو وہ درخت کے نیچے کھڑا ہوا فوجی، سائیکل پر بیٹھا ہوا، اور آہستہ آہستہ اس نے سائیکل اسٹارٹ کرنا شروع کر دی۔ میں نے ہسبینڈ سے کہا کہ جا کے جلدی سے دروازہ بند کریں، تو کہنے نہیں، خاموش رہو، آنے دو اس کو۔ اور ایسے مطمئن بیٹھے ہوئے میں نے ان سے کہا کہ آپ کو ڈر نہیں لگ رہا، یہ ہماری طرف آ رہا ہے، کیا ہو گیا آپ کو؟ میں نے کہا دروازہ بند کریں، جلدی جائیں۔ وہ ایک دم سے آیا اور میرے جو ہسبینڈ تھے وہ جو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا پیچھے جو ہمارا پچھلا دروازہ تھا جو چھوٹی گلی میں کھلتا تھا، تنگ گلی میں کھلتا تھا، اس میں جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں، اس کے قریب قریب ہی ہو کے سوتے تھے وہ، تو وہ ایک دم آیا سائیکل چلاتا ہوا کمرے میں تیزی سے، اور جو ہے اس دروازے سے آر پار ہو گیا۔ کافی دیر یقین کریں ہم ہمارنک ہو کے ایک دوسرے کی شکل دیکھتے رہے اور ایسے گمسم ہو گئے، ایسے ہمارے ہوائیاں اڑ گئیں اور ایسے خوف سے ہمارے دل وہ ہو گئے۔ کافی دیر بعد پھر میرے ہسبینڈ نے کہا کہ یہ جو ہے نا یہ اس کا راستہ ہے، یہ اس کا راستہ ہے اور ہمیں یہاں سونا نہیں چاہیے، اور یہ اللہ کی مخلوق ہے، ابھی ہم اس کا کچھ نہیں کہہ سکتے یہ کیا چیز ہے۔ وہ ٹیپ ریکارڈ کا دور تھا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس وقت ٹیپ ریکارڈ ہوا کرتا تھا، سارا دن میں ٹیپ ریکارڈ کے اندر تلاوت لگا کے رکھتے، نماز روزہ پڑھتے، ہم دعائیں پڑھ کر رہتے۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ جاگ کے ظاہر ہے ہماری نیندیں حرام ہو چکی تھیں، 24 گھنٹے میں 2-2.5 گھنٹے ہی ہم سو پاتے۔ اس کے بعد ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ میں دعائیں پڑھتے پڑھتے میری آنکھ لگ گئی، میں سو گئی۔ اچانک ہی سوتے سوتے مجھے نیند میں ایسا لگا کہ اسے کوئی غرغرا رہا ہے۔ جیسی میری آنکھ کھلی اور میں نے دیکھا، مجھے غرغرانے کی آواز آئی اور میں نے دیکھا کہ وہ فوجی ہی تھا، وہ میرے
ہسبینڈ کے اوپر بیٹھا ہوا اور میرے ہسبینڈ کے حلق میں سے غرغرانے کی آوازیں آنے لگی، جیسے کوئی ان کا گلا دبا رہا ہو۔ اتنی تیز چیخی اور اٹھ کے میں نے فوراً لائٹ کھولی اور وہ غائب ہو گیا۔ اور ایسی میری کنڈیشن تھی، میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ وہ ہمارے اوپر، ہم دونوں میاں بیوی پہ ایسا مسلط ہو چکا تھا، ہمارے گھر پہ وہ ایسا حاوی ہو چکا تھا، میاں بیوی ایک دوسرے کا ہاتھ تک نہیں پکڑ سکتے تھے، ہم ساتھ بیٹھ نہیں سکتے تھے، ہم ساتھ کھا نہیں سکتے تھے۔ وہ اس قدر ہمارے اوپر مسلط ہو چکا تھا کہ بس رات ہوئی اس قدر ہمارے گھر میں خوف و ہراس ہو گیا تھا کہ ہم بچوں کے سامنے بھی اس کی بات نہیں کرتے تھے۔ اس کے بعد میرے ہسبینڈ سارا دن اسٹڈی انسٹیٹیوٹ پہ جاتے تھے، کہ وہ گھر ہمیں ملا ہی اس لیے سستا تھا، ظاہر ہے ہمارے پاس پیسے بھی نہیں تھے اور ہمیں گھر مل کے ہی نہیں دے رہا، اور ہم اتنے پریشان ہو گئے ہم کہاں جائیں۔ ہم میاں بیوی معمول کے مطابق باتیں کرنے لگے، حتیٰ کہ ہم نے کمرے کی لائٹ تک جلانا شروع کر دی تھی۔ ہم لوگ یہی گھر کی شفٹنگ کی باتیں کر رہے تھے کہ وہ دوبارہ سے نمودار ہو گیا اور کمرے کی لائٹ جل بجھ ہونا شروع ہو گئی، کبھی جل جائے کبھی بجھ جائے، اچانک جل بجھ ہو پھر کھل جائے، پھر جل بجھ ہو پھر بند ہو جائے۔ اب ہم یہ معاملہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹیکنیکلی پرابلم تو ہو نہیں سکتی، کیونکہ صحن کا جو ہے وہ بلب پیلا بلب چل رہا تھا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا پہلے دور میں پیلے بلب ہوا کرتے تھے، اب سیور کا دور آ گیا ہے۔ تو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ وہ نمودار ہو چکا ہے۔ اچانک ہی ہمارے کمرے کی لائٹ جو ہے وہ بجھ گئی، لائٹ بند ہو گئی اور صحن کی جل رہی تھی۔ وہ آیا سائیکل پر چلتا ہوا اور جو ہے کمرے میں داخل ہوتے کے ساتھ ہی میرے ہسبینڈ سیدھے لیٹے ہوئے تھے، سائیکل چلاتا ہوا لایا، میرے ہسبینڈ کی دونوں ٹانگوں کے بیچ میں سائیکل لا کے کھڑی کر دی اور کہنے لگا راستہ دے مجھے راستہ۔ میں نے جو ہے آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی تو وہ کہنے لگا کہ اس کو بولا اپنا منہ بند کرے۔ میں نے اور تیز آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ کہنے لگا کہ اگر اس نے آیت الکرسی پڑھنا بند نہیں کری نا تو میں جان سے مار ڈالوں گا تجھے، اور کہنے لگا کہ تو اپنے رب سے ڈرتا ہے، تو نڈر ہے، تو بہت بہادر ہے، تو نڈر ہے، تو اپنے رب سے ڈرتا ہے تو میں نے تجھے چھوڑ دیا، اگر تو اپنے رب سے نہیں ڈرتا، اپنے خدا پہ یقین نہیں کرتا تو میں آج تجھے مار ڈالتا۔ میں نے اس گھر میں کسی کو ٹکنے نہیں دیا، تم لوگ بہت خوش نصیب لوگ ہو۔ اور اس کے بعد میرا ہسبینڈ سائڈ میں ہو گئے اور وہ سائیکل چلاتا ہوا نکل گیا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ ایک لمحے میں تیز دیوار کے اندر آر پار ہو گیا۔ اور میں اور میرا ہسبینڈ کافی بہادر تھے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے کے دور میں بہادر لوگ ہوا کرتے تھے، عورتیں بھی بہادر ہوا کرتی تھیں اور نماز روزے کی بھی پابند ہوا کرتی تھی۔ میں جس قدر خوف و ہراس میں رہتی ہوں، مجھے دلاسا ہی دیتے رہتے تھے کہ یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور یہ اللہ کے نام سے، اللہ کے خوف سے ڈرتی ہیں، یہ مخلوقیں ہیں، یہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ جو انسان نماز پڑھتا ہے، اللہ کا ورد کرتا ہے، یہ ان سے دور بھاگتی ہیں، اور یہ جتنے بھی شیاطین جنات ہیں، جو کافر جنات ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ جتنا ہم وضو میں رہیں گے اور جتنا ہم نمازیں پڑھیں گے، اللہ کا ورد کریں گے، یہ ہم سے دور بھاگیں گے، کیونکہ یہ اللہ سے ڈرتی ہیں، اللہ کی پیدا کردہ مخلوق ہے۔ ہر چیز اللہ کی پیدا کردہ ہے تو یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، اسی لیے اس مخلوق نے بھی ہمیں یہی کہا کہ تم لوگ نڈر ہو اور اللہ کا ورد کرتے ہو، اپنے رب سے ڈرتے ہو، تو میں نے تمہیں چھوڑ دیا۔ ہمیں اپنی رینج کے حساب سے مکان نہیں مل رہا تھا اور ہم کافی عرصے اس گھر کے اندر ذہنی اذیت اور خوفناک اذیت میں رہے ہیں نا، یہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ ہم اتنی مشکلوں سے ایک گھر ملا، پھر ہم نے جلد سے جلد جو ہے وہ راتوں رات گھر خالی کیا۔ دور دراز کے کافی لوگ تھے جن سے ہماری اچھی سلام دعا ہو گئی تھی آتے جاتے۔ ہم نے ان کو جب یہ سارا معاملہ بتایا تو انہوں نے کہا کہ یہ گھر تو کافی سالوں سے خالی پڑا ہوا ہے۔ کچھ لوگوں نے تو اس کے اندر ایک دھڑکٹا آدمی کو بھی دیکھا، کیونکہ کچھ گھر ایسے ہیں جس کی چھتیں کافی اونچی ہیں، باقاعدہ صحن نظر آتا ہے ان کے گھر سے۔ تو انہوں نے ایک شخص کو جو ہے دھڑکٹے آدمی کو باقاعدہ سائیکل چلاتے ہوئے دیکھا ہے، اور یہاں پہ سائیکل چلانے کی بھی آواز آتی ہے، چین چلنے کی آواز آتی ہے سائیکل کی، اور اس گھر میں کافی جو ہے سناٹا رہتا ہے، اور رات ہوتے کے ساتھ ہی یہاں پہ ایک فوجی جو ہے ایک دھڑکٹا انسان ہے، وہ سائیکل چلاتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ تھا وہ واقعہ جو انہوں نے ہم سے شیئر کیا۔
جو بھی کر لیں اس کی تصدیق کر لیں، اس کی معلومات کر لیں، آس پڑوس سے پتہ کر لیں کہ آپ کو اتنا سستا گھر کیوں مل رہا ہے، اور اگر مل بھی رہا ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں، کیا مسئلے مسائل ہیں، کیا چیزیں ہیں، کیا معاملات ہیں، تاکہ آنے والی پریشانیوں اور دوسرے مسئلے مسائل سے بچ سکیں، کیونکہ یہ معاملات کہیں کا نہیں چھوڑتے، انسان کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں اور ان سے پیچھا چھڑانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جاتے جاتے آپ سے گزارش کروں گی کہ ہمارے چینل کو نئے آنے والے لوگ سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کر لیں اور ہمارے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے واقعات ہمیں ایسے ہی بھیجتے رہیے گا، دعاؤں میں یاد کرتے رہیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔